ایران امریکہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے بعد پاکستان اب مسلم دنیا میں خواتین کے مستقبل کی قیادت سنبھالنے جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج مسلم دنیا میں خواتین کے حقوق، تعلیم، روزگار اور ڈیجیٹل مستقبل پر سب سے بڑی گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں۔ جی ہاں، پاکستان پہلی بار OIC کی نویں وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کر رہا ہے، جہاں 57 مسلم ممالک کے تقریباً 190 مندوبین ایک ہی چھت تلے جمع ہیں۔ اصل میں پاکستان صرف ایک میزبان کا کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ مسلم دنیا میں خواتین کی ترقی کے ایجنڈے کو نئی سمت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے دن بظاہر خاموش تکنیکی اجلاس ہوئے۔ پہلے اجلاس میں کانفرنس ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں زیر بحث موضوعات میں خواتین کی سماجی، معاشی، سیاسی خود مختاری، تعلیم، صحت، مالی شمولیت، فیصلہ سازی میں شرکت، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نمائندگی پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ دوران کانفرنس بریفنگ کا لمحہ پیش آیا، جب 8ویں کانفرنس کی چیئر نے گزشتہ پیش رفت پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ خواتین کی ترقی سے متعلق اداروں کی رپورٹس کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اسی سوچ کے تحت پاکستان نے اسلام آباد انیشیٹو آن ویمن ڈیجیٹل انکلوژن پیش کیا، جس کا مقصد خواتین اور ٹیکنالوجی کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے بتایا کہ وفاقی اداروں میں خواتین کی نمائندگی 33% تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ڈیجیٹل سکلز کے پروگرام کے ذریعے 8 لاکھ سے زیادہ خواتین جدید ڈیجیٹل مہارتیں حاصل کر چکی ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ اس سوچ کی عکاسی ہے کہ آج کی دنیا میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مہارت بھی ایک طاقت ہے۔ کانفرنس کے دوران نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جو پورے اجلاس کا خلاصہ بن گیا۔ وہ یہ کہ جب ہم ایک عورت پر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو دراصل آنے والی نسلوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ I feel a deep sense of pride when I see Pakistani women standing shoulder to shoulder with men in every walk of life in building a nation Pakistan. We are investing in girls' education, entrepreneurship, dignity and honor, digital literacy and financial inclusion because we believe that empowering women is among the smartest investment any nation can make. انہوں نے غزہ، کشمیر اور افغان خواتین کا ذکر کرتے ہوئے یہ پیغام بھی دیا کہ خواتین کا تحفظ صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیکن دلچسپ بات صرف اجلاس کے اندر نہیں ہو رہی تھی، اصل سفارتکاری اس کے اطراف بھی جاری تھی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے سعودی عرب، ایران، ترکیہ ویمن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور OIC لیبر سینٹر کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کی۔ اسی موقع پر یہ بھی یاد دلایا گیا کہ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ایک خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ موجودہ دور حکومت میں بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے۔ وفود کے ساتھ گفتگو میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس بات کی مثال کے طور پر پیش کی گئیں کہ اسلام نے خواتین کو عزت، وقار اور کردار سب سے پہلے عطا کر دیا تھا۔ سعودی عرب سے ڈاکٹر میمونہ الخلیل نے اسلام میں خواتین کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو بطور نمونہ پیش کیا۔ پاکستان کو مسلم دنیا کا پہلا ملک قرار دیا جس نے ایک خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ مریم نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی۔ اسی موقع پر ایرانی ڈاکٹر زہرا بیروز آزر نے خاص طور پر پاکستان کے جنگ بندی اور ثالثی کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی فلسطین اور افغانستان کی خواتین کے مسائل پر بھی گفتگو کی۔ ترکیہ کی خاتون وزیر نے خاندان، سماجی خدمات و تحفظ پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے اور ڈیجیٹل اسپیس میں خاندانی تحفظ پر بھی اتفاق کیا۔ ایران کے ساتھ فلسطین اور افغان خواتین کے مسائل پر بھی مشترکہ موقف سامنے آیا، جبکہ ترکیہ کے ساتھ خاندان، سماجی تحفظ اور سماجی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اور پھر آیا ایک ایسا لمحہ جس نے ماحول کو جذباتی بنا دیا۔ شام کی وزیر ہند قبوات نے کہا 2012 کے بعد پہلی بار شام اس کانفرنس میں شریک ہوا ہے۔ Happy that we're here in Pakistan. We feel like home.
and great hospitality, great conference. انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے مندوبین کا استقبال مہمانوں کی طرح نہیں بلکہ اپنے خاندان کے افراد کی طرح کیا اور دنیا سے اپیل کی ہے کہ مہاجر کیمپوں میں زندگی گزارنے والی شامی خواتین کو فراموش نہ کیا جائے۔ پاکستان آج جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی برسوں کی کوششیں بھی موجود ہیں۔ خواتین کے تحفظ کے قوانین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لاکھوں خواتین تک براہ راست مالی معاونت جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مختلف کھیلوں میں لڑکیوں کی نمائندگی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کاروبار، عدلیہ، پارلیمنٹ اور مسلح افواج میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی بھی کی جا رہی ہے، اور اب ڈیجیٹل دنیا میں بھی ان کی مضبوط موجودگی۔ یہ سب اسی سفر کی کڑیاں ہیں۔ OIC کی چیئرشپ مصر سے باضابطہ طور پر پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ اب سب کی نظریں کانفرنس کے آخری دن پر ہیں، جہاں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف وزارتی اجلاس کی صدارت کریں گے اور اسلام آباد اعلامیہ منظور کیے جانے کی توقع ہے، جو آئندہ برسوں کے لیے مسلم دنیا میں خواتین کی ترقی کا مشترکہ روڈ میپ بن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کانفرنس نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اپنی روایتی مہمان نوازی، اسلامی اقدار اور جدید سوچ کو ایک ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے اور دکھائے کہ خواتین کی ترقی صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ مستقبل کی ضرورت ہے۔